السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے رزق کی تقسیم، کہ رزق کی تقسیم کے تعلق سے پروردگار کا نظام جو ہے سماعت فرمائے۔ فرمایا گیا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ سمرقند میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا کہ ان کے ساتھ ایک قافلہ چلتا تھا، اور ان کے گھوڑوں کو باندھنے کے کھونٹے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان میں بے نفسی عروج پر تھی۔ ایک مرتبہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں تو گھوڑوں کے کھونٹے بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، اور دور سے ہی ایک مصرع پڑھا: نہ مرد است آن کے دنیا دوست دارد۔ وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مصرع کہہ کر وہ واپس آ گئے۔ راستے میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان پر غنودگی طاری ہوئی تو دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب مولانا پھنس گئے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگے کہ میرا کیا بنے گا۔ اتنے میں انہوں نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی تعداد میں ان کے عقیدت مند ہیں۔ جب وہ قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا: مولانا کیا ہوا؟ کہنے لگے: جناب، مجھے تو حساب لینے والے گھیر کے کھڑے ہیں، اور میں اب بہت پریشان ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کیسے کروں۔ انہوں نے کہا: اچھا، اگر تمہارے پاس کمی ہے تو ہمارے حساب سے ان کا حق ادا کر دیا جائے۔ یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے، اور مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ اب مولانا کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ وہ حضرت دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس میں ضرور کچھ راز کی بات ہے، لہٰذا مجھے دوبارہ واپس جانا چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ حضرت کے پاس واپس آ گئے۔ جب وہ آ کر ان سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ بات ڈال دی
جو یہ کہہ کر گئے تھے، لہذا حضرت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا، مولانا آپ جو بات کہہ کر گئے تھے ذرا وہ تو ہمیں سنا دیجئے۔ عرض کیا، حضرت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت نے اصرار کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، آپ وہ بات سنا دیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، حضرت میں نے یہ کہا تھا، نہ مرد است کے دنیا دوست دارت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصرع سن کر شعر مکمل کر دیا اور فرمایا، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر یہ دنیا ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو فقیر ہوں گے، مگر اللہ تعالی ان کا حشر قارون کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں کی تمنائیں ویسی ہی تھیں جیسی قارون کی تھی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو وقت کے بادشاہ ہوں گے اور نرم گدوں کے اوپر پلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حشر انبیاء کرام کے غلاموں میں فرما دیں گے۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے دین اسلام نے کمانے میں بھی احتیاط سکھائی ہے، اور اسے خرچ کرنے کے لیے بھی جو حدود اور قیود مقرر کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں مال کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مال آتا تھا، اور وہ اسے اللہ کے راستے ہی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں، ان کو مال غنیمت میں سے 12,000 درہم ملے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ مدینے کی بیواؤں اور یتیم بچوں کو بلاؤ اور یہ رقم ان پر خرچ کر دو۔ اس نے ساری رقم خرچ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افطاری کا وقت قریب ہوا تو خادمہ کہنے لگی، جی مجھے آپ کچھ پیسے دیں تاکہ افطاری کے لیے کوئی چیز لاؤں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کے پاس پیسے تو تھے؟ عرض کیا کہ وہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی، مجھے تو اپنے لیے کچھ رکھنا یاد ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، 12,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، لیکن اپنی افطاری کے لیے کچھ اس میں سے لینا جو ہے ان کو یاد نہ رہا۔ کیا زندگی، سبحان اللہ، کیا زندگی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سانپوں کا منتر آتا ہے، وہ سانپوں کو پکڑ بھی لے تو سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا کہ اس لیے یہ دنیا ان کو نقصان نہ دے سکی۔ چنانچہ عام لوگوں کے نزدیک تو صحابہ کرام کی ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ راستے میں ان کے سامنے دریا آیا تو وہ پورا لشکر دریا میں سے گزر گیا اور ان میں سے کوئی شخص بھی دریا میں نہ ڈوبا۔ مگر محققین علماء کے نزدیک صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے اور ان کے قدموں کو دنیا کے دریا بہنے لگے، ان کے قدموں میں دنیا کے دریا بہنے لگے، تو وہ اس دنیا کے دریا میں سے اپنے ایمان کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ لے کر نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک دعا مانگی
جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا۔ اصنام صنم کی جمع ہے اور صنم کے معنی بت کے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اصنام سے سونا اور چاندی مراد لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو زر پرستی سے بچا لینا۔ احادیث میں آیا ہے کہ 5 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں ایک چیز ہوگی وہاں دوسری لازمی ہوگی۔ جس قوم میں بے حیائی زیادہ ہوگی وہاں پر بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر بے حیائی بہت زیادہ ہے وہاں پر ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے نہ دیکھی تھیں نہ سنی تھیں، اور وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ چنانچہ کئی جگہوں پر ڈاک لینے دینے والے لوگ ہاتھوں پر دستانے پہنتے ہیں، ٹکٹ لینے دینے والے ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ دستانے کیوں چڑھا کر رکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دستانے چڑھائے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو ہمارا ہاتھ نہ لگ جائے اور کہیں ان کے جسم سے بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے۔ ان کے اندر واقعی ایسی بیماریاں آ چکی ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آتی ہے اللہ رب العزت اس قوم پر ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت ان کو قحط سے دوچار کر دیا کرتے ہیں۔ بارشیں رک جاتی ہیں، نیچے زمین میں پانی کم ہو جاتا ہے، فصلیں اور پھل نہیں ہوتے اور یوں قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو قوم وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جو قوم احکام الہی کو ہلکا، بے وزن اور بے وقعت سمجھنا شروع کر دیتی ہے اللہ رب العزت ان کو نا اتفاقی کا شکار بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی بندہ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد متوکل بندوں میں تقسیم کر دی جائے تو کن لوگوں میں تقسیم کی جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جائیداد اور زراعت پیشہ کسانوں میں تقسیم کی جائے گی، کیونکہ جب وہ زمین میں دانہ ڈال دیتے ہیں تو پانی دے کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس دانے کو اگانا اور اس پر پھل پھول لگانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس دانے کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پنجابی کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم ہے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک واکم پھل پھل لانا لادے یا نہ لادے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو یہ جواب اسی لیے دیا کہ وہ جائیداد زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں میں توکل ہوتا ہے اور ان کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اگر اس آدمی نے یہ وصیت کی ہو کہ میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کر دیا جائے
तो फिर किन लोगों में तकसीम किया जाएगा? इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि ऐसी सूरत में उस आदमी का माल जाहिदीन यानी वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दुनिया को छोड़ चुके हों उनमें तकसीम करेंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरत यानी बड़ी चीज़ की खातिर छोटी चीज़ को कुर्बान कर दिया होता है। वो दायमी चीज़ को इख्तियार कर चुके होते हैं और फ़ानी चीज़ को कुर्बान कर चुके होते हैं। यही अक्लमंदी की निशानी है। होशियार आदमी कौन होता है? तो समाअत फरमाएं कि शरीयत की नज़र में होशियार आदमी कौन है? उलमाए किराम का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, उलमाए किराम उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि होशियार आदमी वो होता है जो किसी से धोखा ना खाए। हदीस पाक में भी आया है कि मोमिन न धोखा देता है और न धोखा खाता है। अवामुन्नास में तो वो आदमी होशियार समझा जाता है जो झूठ बोल दे, मकर करे या फरेब करे, मगर शरीयत की इस्तिलाह में होशियार उसे कहते हैं जो दूसरों से धोखा ना खाए। लुगत में तो फ़क़ीह समझ बूझ रखने वाले को और समझदार को कहते हैं, मगर शरीयत की इस्तिलाह में फ़क़ीह उसको कहते हैं जो अपने कामों को ज़रूरत तक महदूद रखे और ज़रूरत से ज़्यादा का तलबगार ना हो। बखील किसे कहते हैं? जो ज़कात को तावान समझे उसे बखील कहते हैं। उसे अल्लाह ताला ने वही दिया है और अब ये अल्लाह के नाम पर नहीं दे रहा है। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही दिया है, मगर अब ये अल्लाह के नाम पर नहीं दे रहा है। इस आजिज़ को एक देहरिया मिला। वो कहने लगा, ये जो ज़कात का हुक्म है मैं उस पर क्यों अमल करूं और क्यों ज़कात दूं? माल खुद मैंने कमाया और फिर दूसरों को दे दूं, ये कैसे हो सकता है? इस आजिज़ ने कहा, जनाब आपको ये माल अल्लाह ने दिया है और इसमें से अल्लाह ताला का भी हक़ है। कहने लगा, जनाब मैंने खुद मेहनत की और पसीना बहाया और अब ये दूसरे कैसे मेरे माल में हकदार बन गए? मैंने कहा, आपने पसीना बहाया और मेहनत की, उसका मतलब ये है कि आपने कुछ इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आपको पैसा मिला। वो कहने लगा, जी हाँ मैंने अक़ल इस्तेमाल की। मैंने कहा, अब बताओ कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला अक़ल ना देते तो क्या ये माल कमा सकते थे? कहने लगा, नहीं। मैंने कहा, उसका मतलब ये है कि जिसने अक़ल दी असल में माल भी उसी ने दिया। बिल आखिर वो कहने लगा, जनाब अब मेरी समझ में ये बात आ गई है कि देने वाला अल्लाह ही है। गनी किसे कहते हैं? समाअत फरमाएं कि उर्दू में तो गनी उसको कहते हैं जो बहुत मालदार हो, लेकिन शरीयत की नज़र में गनी उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी हो जाए। यानी वो ये कहे कि जो कुछ मुझे मालिक ने दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ। उसके पास ज़्यादा माल हो, उसे देख कर कहे कि अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दिया है, अल्लाह ताला उसको नसीब करे और जो मुझे दिया है अल्लाह उसमें बरकत दे। कुछ सबक आमूज़ नसीहतें। चूँकि पहले ज़माने में माँ बाप भी दीन का इल्म रखते थे, इसलिए वो अपने तजुर्बात की रोशनी में अपने बच्चों को नसीहतें किया करते थे। चुनाचे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को कीमती नसीहतें फरमाईं। वो अफ्रीका में रहते थे, रंग के काले थे मगर दिल के बड़े मुनव्वर थे। अफ्रीका के मुल्कों में 2 हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने आसमान के तारों की तरह चमकती हुई ज़िंदगी गुजारी है।
ایک حضرت لقمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے افریقہ میں رہنے والے لوگ ان دو حضرات کا اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک کو اللہ رب العزت نے حکمت سے نوازا اور دوسرے کو اللہ رب العزت نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، پہلی نصیحت، بیٹا دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، یعنی تجھ کو دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے اتنی محنت کر۔ دنیا میں تو انسان 150 سال رہتا ہے اور آخرت میں اربوں خربوں سال، بلکہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کب تک، یعنی بالکل وقت ہی نہیں، ختم ہی نہیں، اتنی لمبی زندگی۔ تو وہاں کے لیے کمائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کے لیے محنت کرنا، کمانا، یہ کوئی جو ہے صحیح عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام دوسری وصیت فرما رہے ہیں، بیٹا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کر جتنا تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اب خود اندازہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں، اور 100% محتاج ہیں۔ ہر کام اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب ڈٹ کر عبادت کریں۔ تیسری وصیت فرما رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ بیٹا گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ ہم کیا عذاب سہ سکتے ہیں؟ ہم بالکل عذاب نہیں سہ سکتے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ اگر ہمیں کوئی ایک بندے کے سامنے جھڑک دے تو اسی وقت حالت بدل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کو شرمندہ فرمائیں گے۔ کبھی جلتی ہوئی آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ جہنم کی آگ میں جا کر کیا بنے گا۔ چوتھی نصیحت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دوزخ سے بچنے کی اس وقت تک کوشش کرنا جب تک اس سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور پانچویں نصیحت، بیٹا اگر تم نے گناہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پر پروردگار نہ دیکھتا ہو۔ وہ کیسی جگہ ہوگی؟ کہیں بھی نہیں۔ اس قسم کی جگہ یہ روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ہو سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں کے نیچے، کہیں بھی نہیں۔ ہر جگہ پروردگار بندے کو کیا کر رہا ہے یہ باقاعدہ دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے باقاعدہ دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے پروردگار، اور کیا کرنے کو جائے گا یہ بھی پروردگار کو اس کا علم ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت کی حضوری کا تصور دل کے اندر ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سب بندوں کو رزق دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں، نیک کو بھی دیتے ہیں اور فاسق و فاجر کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ ایک بات پکی بات ہے کہ النصیب یصیب، جو نصیب میں ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی قسمت کا رزق خواہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ جس طرح موت کا آنا یقینی امر ہے، اسی طرح موت سے پہلے پہلے اپنی قسمت کا رزق کھانا بھی یقینی امر ہے۔ جس طرح موت آئے بغیر نہیں رہتی، اسی طرح رزق بھی ملے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی انسان کا رزق پہاڑوں کے دامن میں ہے تو جب تک وہ پانی کا آخری قطرہ نہیں پی لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے
یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کہی سنی ان تمام باتوں کو ہماری اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کھول دے۔ اللہ رب العزت دنیا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔